بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ہمارے ہاں الحمدللہ آج قرآن کریم فجر میں مکمل ہو گیا۔ رمضان المبارک کے بعد ہم نے اس سلسلے کا آغاز کیا تھا۔ اب تھوڑا تھوڑا قرآن کریم فجر میں پڑھتے تھے اور الحمدللہ آج اس کی تلاوت مکمل ہو گئی، پورا قرآن کریم مکمل ہو گیا۔ امام صاحب نے میرے ذمہ نماز لگائی کہ آپ نے پڑھائی، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جب ایک کام کرنا ہے تو اس کو بہتر طریقے سے کیا جائے۔ الحمدللہ حافظ ہے، لیکن ماں باپ نے ہمیں پڑھایا ہے، سکھایا ہے، حفظ کرایا وغیرہ، اور الحمدللہ جتنے ساتھی نماز میں آتے ہیں نا، دیکھو ان کو بھی قرآن سننے کا موقع مل گیا۔ ہم نے پڑھا، سنایا، اور جو ہمارے حضرات اہل محلہ ہے یا جو بھی نماز میں شریک ہوتے تھے تو الحمدللہ ان کو سننے کا موقع ملا۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو زندگی کو بہتر یہ میرا اپنا اصول ہے۔ دیکھیں دو چیزوں میں ہم مسلمان بہت پیچھے چلے گئے، خصوصاً پھر ہمارے پاکستان میں۔ ایک ہے ضروریات دین، ہماری دین کی جو بنیادی ضروریات ہیں۔ ایک تو یہ نا کہ آپ کے پاس لمبا چوڑا علم ہو، بہت ساری معلومات ہو، اور ایک یہ آپ کے پاس آپ کی دین کی ضروریات ہو اور مضبوط ہو۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کی نماز بہت اچھی ہو۔ نماز پڑھنا الگ چیز ہے، نماز کو بہتر طریقے سے سیکھنا الگ چیز ہے۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہو، آپ کا کلمہ بہت اچھا ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ الفاظ آپ کے بہت اچھے ہوں۔ باقی آپ کی جو ضروریات زندگی ہے، ذمہ داریوں کو سمجھنا، ان ذمہ داریوں کا احساس کرنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت کم ہے۔ دیکھیں نا، تو ایک ضروریات دین ہے، ایک ہمارے دین کی ضروریات ہے، اور ایک ضروریات دنیا ہے، ہماری دنیا کی ضروریات ہے۔ اگر ہم دیکھیں نا، غیر ضروری بہت زیادہ الجھ گئے، جو نہ کرنے کی چیزیں ہیں اس میں ہماری صلاحیت دھڑا دھڑ لگ رہی ہے، اس میں الجھے رہتے ہیں، ٹائم ضائع ہو رہے ہیں۔ نعمت دیکھو، وقت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، پھر صحت اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں انسانیت ہمیشہ گھاٹے میں اور خسارے میں ہے۔ انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں، خسارے۔ ایک وقت ہے، آپ بہت وقت کو قیمتی بنا سکتے ہیں، اس کو بہتر سے بہتر استعمال کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اس میں بڑا المیہ ہم سب کا ہے، یعنی ہمارا علماء کا، عوام کا، سب کا، گھروں میں، خواتین۔ لیکن ماحول ایسا بن گیا کہ اب بہت مشکلات ہیں، یعنی آپ کو اچھے کام کرنا ہے، مشکلات بہت زیادہ ہیں۔ اور پھر ایک صحت ہے، صحت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، آپ جو کچھ کر سکتے ہیں اس میں۔ تو ضروریات زندگی، اپنی زندگی کو بہتر کیسے کیا جائے۔ دفتر اس دن ہمارے پاس ایک جھگڑا ہے، الیکٹرانک مارکیٹ میں جھگڑا ہوا، کافی بڑا جھگڑا تھا، پورے مارکیٹ والے ادھر آ گئے، تو وہ مارکیٹ کا صدر بھی اس میں آیا تھا، سب آیا تھا، بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے جب بات ختم ہو گئی، صلح ہو گئی، تو میں نے ان سے گزارش کی صدر سے، میں نے کہا میں جب بھی الیکٹرانک مارکیٹ میں، موبائل مارکیٹ اس علاقے سے گزرا ہوں، رات کے 1 بجے آپ کی مارکیٹ کھلی ہوتی ہے، 1 بجے ہوتا ہے آپ کی مارکیٹ کھلی ہوتی ہے۔ تو آپ تو صدر ہے، آپ کے ماشاءاللہ سارے پوری ٹیم موجود ہے، مینجمنٹ والے، آپ کیوں ایسا نہیں کرتے، کوئی اوقات مقرر کریں؟ ٹھیک ہے، دیر سے کھلتا ہے، آپ عشاء کریں، عشاء پہ بولو بھائی بند کرو، ختم جائے، عشاء کی نماز پڑھی، گھروں کو چل۔ کہتے ہیں ہم نے بہت کوشش کی لیکن ہم بری طرح ناکام ہو گئے، لوگ تعاون نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے ہمارا دین ہے۔ دیکھو، ایک ہے دیندار ہونا، آپ اچھے ماحول میں بیٹھتے ہیں، نمازیں ماشاءاللہ، عمرہ، نفل حج، لیکن دین کی صحیح سمجھ ہے نا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، جس بندے سے، جس شخص سے، مرد ہے، عورت ہے، جس بندے سے اللہ راضی ہوتے ہیں اس کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِی الدِّین۔ اللہ جس سے راضی ہو جائے اس کو دین کی صحیح سمجھ دے دیتے ہیں۔ عمل کی کمی ہوگی، عمل کم ہوگا، لیکن کرے گا بالکل ٹھیک۔
جب سمجھ اچھی ہوگی تو کام بھی بہتر طریقے سے کریں گے نا، کم کریں گے بہتر کریں گے۔ اب دیکھیں ایک نبی 2 رکعت ادا کریں، نبی 2 رکعت ادا کرے اور ہم زندگی بھر لگ کے نمازیں پڑھتے رہے، ہماری نمازیں نبی کی 2 رکعتوں کے برابر ہو سکتی ہیں؟ تو نبی کے پاس جو ایمان ہے، جو سمجھ ہے، وہ ہمارے پاس کہاں ہے پوری امت کے پاس؟ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، دین کی صحیح سمجھ کی فکر پیدا ہو جائے، علماء کی صحبت میں بیٹھیں سیکھیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تھوڑا سا ٹائم نکالیں، بہت ضروری ہے۔ تو ایک تو یہ، اور فرمایا جس قوم سے اللہ راضی ہوتے ہیں اچھے حکمران نصیب فرما دیتے ہیں۔ جس قوم سے اللہ راضی ہوتے ہیں نا اچھے حکمران، جس خاندان سے اللہ راضی ہوگا اس خاندان میں اچھے لوگوں کو اٹھا لیں گے، وہ خاندان کو پکڑ لے گا، کنٹرول کر لے گا۔ جس ادارے سے اللہ راضی ہوں گے وہ اچھے لوگ آ جائیں گے، ان کو اچھے مشورے دیں گے، غلط چیزوں سے بچائیں گے، سیدھے کاموں کی طرف ان کی رہنمائی کریں گے۔ اور جس قوم سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ چاہے حکمران، ہمارے دیکھو اوپر سے نیچے تک لاوا کا لاوا بگڑا ہوا ہے۔ آپ اگر اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا، آپ کے پیچھے اتنی رکاوٹیں ہیں، آپ کا سرکل، آپ اچھے کام نہیں، 10 رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ اور اس کے لیے ٹارچ ہے نا دین کی صحیح سمجھ، اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ اس دن ایک نوجوان کا فون آیا طارق روڈ سے، کپڑے کا کام کرتے ہیں، کہتے جی میں شادی کرنا چاہتا ہوں، بچی جو ہے وہ اس کا والد بینک سے ریٹائر ہے اور بچی خود عالمہ ہے، میں نے کہا کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا بالکل کر سکتے ہیں۔ کہتے والد بینک میں کام کرتے ہیں، میں نے کہا بالکل کر سکتے ہیں۔ کہتے میں ان کے گھر جاؤں گا وہ مجھے کھانا کھلائیں گے، میں نے کہا بالکل کھا سکتے ہیں۔ ایسے میں دیکھیں یہ سمجھ کے میں نے کہا دیکھو اگر آپ نے مجھے فون کیا نا، کسی نے آپ کو میرا نمبر دیا ہوگا نا، آپ میرے پاس آ جائیں، میں آپ کو پورا سسٹم، ہمارا سسٹم جب سے برطانیہ نے پکڑا ہے اور پھر بنا کے ہمیں دیا ہے نا، سارا نظام ان کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ علماء پر اعتماد کریں، ان سے فتوے پہ چلے۔ اور میں نے کہا بہت زیادہ اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہے نا، آپ جائیں، آپ پھنگا کھڑا نہ کریں، اپنی بیوی کو بھی یہ نہ بولے، بیوی کو بھی یہ نہ بولے کہ آپ کا ابو تو یہ کرتے، یہ تقویٰ مت دکھایا کرو، یہ خوش تقویٰ بڑا نقصان پہنچاتا ہے، دین کی سمجھ اللہ کی بہت ہے۔ میں نے کہا آپ یہ نہ کہو، آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر لو، کھانا کھا لو، جا کے بعد صدقہ دے دو غریب کو، ختم۔ سمجھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی بہت کمی ہے، بہت زیادہ ہمارے ماحول میں دین کی صحیح سمجھ کی طرف۔ 2 بچے اس دن تشریف لائے میرے پاس کچھ عرصہ پہلے، 16-17 سال کے بچے، جی کیا مجھے ہمیں مدرسے میں داخل ہونا ہے؟ میں نے کہا کیا پڑھو گے؟ تو کہنے لگے جی ہم قرآن۔ تو میں نے کہا اتنا پڑھ چکے؟ تو کہ 2 مرتبہ ہم قرآن پڑھ چکے ہیں، 2 مرتبہ، گھر میں محلے کے قریب ذرا دور رہتے ہیں، کہتے 2 مرتبہ ہم قرآن ختم کر چکے ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا، میری عادت ہے کہ جب بھی کوئی بچہ آتا ہے بڑی عمر کا ہوتا ہے، میں اس سے کلمہ اور نماز سنتا ہوں، نہ یہ خود سن لیتا ہوں پھر قاری صاحب کے حوالے کر دیتا ہوں۔ تو میں نے اس سے نماز جب سنی، یقین جانے ان کو نماز دونوں کو یاد نہیں تھی، میں مصلی پہ بیٹھا ہوں، دونوں کو نماز یاد نہیں تھی۔ پھر میں نے ان کو پوری نماز بہت بہتر انداز میں، بالکل الگ انداز میں یاد کرائی، ثنا پورا یاد کرائی، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ، یہ سنت ہے۔ تعوذ، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، پورا حکم کے ساتھ پوری نماز دعائے قنوت سمیت ان کو یاد کرایا۔ میں نے جاؤ قاری صاحب کے پاس، دونوں بیٹھو قرآن سنانا شروع کرو۔ تو میں یہ گزارش کرتا ہوں، اور ایک ہماری ضروریاتی زندگی دیکھو بہت بگڑ گئی ہماری زندگی، اپنے بچوں کی تربیت پہ توجہ دینا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور سب سے بڑا جہاد ہے آج کل کے دور میں۔ اور پھر الحمدللہ دیکھیں ہمارے ہاں قرآن مکمل ہوا، قرآن کے ساتھ ساتھ درس قرآن ہوتے ہیں، چھوٹا سا مختصر، سورہ بقرہ کی تفسیر مکمل ہو گئی، سورہ آل عمران شروع ہو گئی، چھوٹا سا درس ہوتا ہے۔ جن حضرات کے پاس ٹائم ہوتے ہیں قرآن سے تعلق جوڑے، بیٹھا کریں، بہت بڑی نعمت ہے، تھوڑا سا ذہن بنا کے بیٹھا کریں، ایسے بالکل ایسے نہ بیٹھے اتفاقاً برکت کے لیے میں بیٹھوں، برکت آپ اپنے ذہن کو استعمال کریں، دیکھو مجھے کتنا سمجھ، ایک دن کم سمجھ آئے گا، اگلے دن بیٹھو گے تھوڑا اس سے بہتر سمجھ آئے گا، اگلے دن بیٹھو گے اور آہستہ آہستہ ذہن کھلے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہمارے ساتھی فارغ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اشراق تک ہم بیٹھنا چاہ رہے ہیں، الحمدللہ سب ساتھیوں کو نیت سے لے کر کے دعائے قنوت تک پوری نماز کا ایک ایک لفظ پرزہ کر کے ان کو
الفاظ بھی مشق کرائی اور ایک ایک لفظ کا ترجمہ بھی ہم نے کرا دیا، تھوڑے سے وقت میں یہ کچھ ہو جاتے۔ تو تھوڑی سی میری گزارش ہے الحمدللہ۔ پھر ہمارے محلے پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے الحمدللہ، آپ حضرات کو تو نہیں پتہ ہے، ہمارے محلے کی سوسائٹی پہ بھی ہم بڑی توجہ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ۔ تو اللہ کا بڑا ماحول پہ خصوصاً ہماری توجہ ہوتی ہے بہت زیادہ۔ وہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی لیکن اس کے پیچھے الحمدللہ ایک محنت ہے، ہو رہی ہے۔ میں صرف کہتا ہوں محلہ گھر ہے۔ محلہ کیا چیز ہے؟ محلے کو اپنا گھر سمجھو، اپنے گھر پہ توجہ دو، اپنے گلیوں پہ توجہ دو، اپنے ماحول پہ توجہ دو۔ صفائی، جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ہیں تمام انبیاء کی تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ پہلا سبق اس کا ہے پاکی اور صفائی۔ تو یہ چیزیں بہت دین کی صحیح سمجھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ضروریات دین کی ضروری بنیادی بیسک معلومات کیا ہے اس کو بہتر انداز میں سیکھیں، آہستہ آہستہ کرے، ٹائم لگے پرواہ نہیں، ایک ایک لفظ آہستہ آہستہ۔ یہ ضروری کہ بس کورس کر لیں، کورس نہیں، ایک ایک چیز کو لو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کو دل میں اتارو اور اپنی ضروریاتی زندگی پر توجہ دیں۔ گھر پر اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیسے پیدا ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن ہمارے ہاں رسمیں بہت بڑھ گئی ہے، باقی بہت خرافات بہت بڑھ گئی ہے۔ تو یہ حالانکہ کافی ساتھیوں نے مجھے بولا تھا کہ ختم قرآن جب ہوگا تو ہمیں بلائیں گے، لیکن میں نے بہت کم 3-4 ساتھی سامنے ملے، ان کو میں نے دعوت دے دی تو دے نہیں سکا۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ ختم ہو گیا، کیونکہ معاملات ایسے ہیں کہ توجہ اس طرف رہی نہیں۔ تو الحمدللہ جب ہمارا قرآن مکمل ہو گیا پھر سے آغاز ہو گیا قرآن کا۔ آپ نے دیکھا اس کو حال اور مرتحل کہتے ہیں حدیث میں، حال مرتحل، قرآن ختم ہو پھر سے اسٹارٹ، پھر سے شروع۔ اس کا طریقہ یہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ختم دیکھو دوسری رکعت میں ہم نے کیا پڑھا، پھر الف لام میم سے اسٹارٹ کر لیا، قرآن کا آغاز ہو گیا۔ تو اس کا بھی اہتمام کریں ساتھی، یہ میری گزارش ہے۔ تھوڑا نمازوں کا بھی اہتمام ہو، اپنے محلے پر بھی نظر رکھیں، ہر چیز پر۔ ہم تو یہ کہتے ہیں اسلام ایک جامع دین ہے، سب چیزیں ہماری زندگی میں ہونی چاہیے، ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ختم کو قبول فرمائے، اور جتنے ہمارے ساتھی شریک ہوئے یا جتنے ساتھی آئے ہیں، جن کی جو حاجات ہیں، ضروریات ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اس قرآن کی برکت سے سب کی حاجتوں کو اللہ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے کس کی کیا مسئلہ ہے۔ ہر ایک کو اپنے مسائل کا پتہ ہے نا، جس کی جو حاجت ہے، جو پریشانی ہے، جو ضروریات ہے، کاروبار کے حوالے سے، گھر کے حوالے سے، ذاتی زندگی کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے اللہ تعالیٰ سب کو غیب کے خزانوں سے بہتر انداز میں پورا فرما دے، یہ میری دعا ہے۔ امام صاحب دعا فرمائیں گے پھر ختم ہے، ٹھیک ہے۔